الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ، اس کی ترکیب، گرامر کے لحاظ سے وہ کیا ہے، آپ سماعت کر چکے ہیں۔ دیکھیں، بعض لوگوں کے پاس ایسا علم ہوتا ہے جو صرف مطالعے کی حد تک ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مطالعے کی حد تک علم، وہ اسے معلومات ہی کہلاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس نے ترتیب سے مدارس میں بیٹھ کر سارے علوم حاصل کیے، اس کو وہ جب فارغ ہوتا ہے اس کو ڈگری ملتی ہے، سند ملتی ہے، وہ عالم کہلاتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر صاحب وہ پورا کورس کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، ان کو سند ملتی ہے حکومت کی طرف سے۔ اور ایک کمپاؤنڈر ایسا ہوتا ہے جو صرف نرسنگ کے شعبے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی معلومات ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کے اتنی معلومات ہوتی ہیں کہ وہ بہت تجربے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے تجربات کے باوجود اس کو ہم ڈاکٹر نہیں کہتے، کیونکہ اس نے باقاعدہ سند حاصل نہیں کی۔ ایسے ہی علماء جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں، اور جو معلومات والے ہوتے ہیں وہ صرف معلوماتی ہوتے ہیں۔ تو ایسا کمپاؤنڈر، ایسی نرس جس کے پاس بہت معلومات ہیں، اگر وہ کسی کا آپریشن کرے گا، علاج کرے گا، بندہ مر گیا تو قتل اس کے کھاتے میں جائے گا، قتل اس کے کھاتے میں جائے گا۔ ایسے ہی جو عالم ہے وہ اگر تھوڑی غلطی بھی کرے گا تو وہ قابل معافی ہے، لیکن جو غیر عالم ہے اس کی غلطی ناقابل معافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھیں، اعوذ باللہ کے ترجمے کے اندر آپ نے کتنی چیزیں سماعت کی کہ علماء کا کتنا کردار ہے۔ وہ جب ترجمہ لکھتے ہیں تو وہ ترجمہ بڑے غور و خوض کے بعد لکھتے ہیں، بڑی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں۔ تو آج ہم فعل ماضی کی گردان، اسی کے تناظر میں آوازہ جو تھا، اس سے گردان ہم دیکھیں گے اور اس کے اندر کیا تعلیل ہوئی ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ علماء کا کتنا کردار ہے کہ وہ ایک ایک لفظ، ایک بال کی کس طرح کھال اتارتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آوازہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب اس کے اندر کیا تعلیل ہوئی ہے؟ واو متحرک ہے، یہ جو واو ہے یہ متحرک ہے، اس سے پیچھے زبر ہے، ما قبل فتح یعنی زبر ہے، اس لیے قانون کے مطابق واو کو الف میں بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ ہاذا ہو گیا۔ یہ ہاذا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، آوازہ۔ دیکھیں یہاں بھی واو متحرک ہے، پیچھے فتح ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، اس لیے واو کو الف میں بدل دیا، کیا ہو گیا؟ ہاذا ہو گیا۔ یہ دیکھیں، ہاذا، یہ صیغہ حاصل ہو گیا، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں، آوازو، یہ تیسرا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کو دیکھیں، واو متحرک ہے، پیچھے فتح ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، اس لیے واو کو الف میں بدل دیا تو کیا بن گیا؟ آزو، جمع مذکر غائب کا صیغہ، کیا بن گیا؟ آزو، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اب واحد مونث غائب کا صیغہ دیکھیں، آوازت، یہ واو متحرک ہے، پیچھے فتح ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدل دیا تو کیا بن گیا؟ آزت، کیا بن گیا؟ آزت۔ یہ تثنیہ مونث غائب کا صیغہ دیکھیں، آوازت، دیکھیں واو متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا تو کیا بن گیا؟ آزت، آزت، تثنیہ مونث غائب کا صیغہ بن گیا۔ آوازنا، جمع مونث غائب کا صیغہ، دیکھیں واو متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا تو کیا بن گیا؟ آزنا، آزنا، دیکھا، یہ بھی ساکن ہو گیا، یہ بھی ساکن ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو ساکن الف اور زال جمع ہوئے، یہ دیکھیں، یہ الف ہے، یہ زال ہے، دو ساکن جمع ہو گئے۔ یہ قانون کے خلاف ہے، نہیں جمع ہونے چاہیے۔ تو کیا کرنا ہم نے؟ پہلے ساکن کو گرا دیا،
یعنی الف کو ہم نے گرا دیا، گرانے کی وجہ سے اس کی وجہ سے ضمہ پیدا ہوا، ضمہ کو شروع میں لگایا، یہ دیکھیں شروع میں یہاں پہ لگائیں گے، شروع میں لگایا تو عوزنا ہو گیا، یہ دیکھیں عوزنا، یہ جو پیش لگی ہے اس قانون کے مطابق لگی ہے، عوزنا ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، پھر ماضی کی گردان چل رہی ہے۔ آوستہ، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، آوستہ، یہ دیکھیں واو متحرکہ ما قبل فتح ہے، واو متحرکہ ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا، آستہ ہو گیا، آستہ، یہ دیکھیں یہ بھی ساکن ہو گیا، یہ بھی ساکن ہو گیا، دو ساکن جمع ہوئے، الف کو اور زال، الف اور زال پہلا ساکن، الف اور زال یعنی دو ساکن جمع ہوئے، کون کون سے؟ الف اور زال، پہلا ساکن الف گرا دیا، یہ جو پہلا ساکن تھا اس کو ہم نے گرا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ جس سے ضمہ پیدا ہوا، ضمہ کو شروع میں لگایا تو کیا ہو گیا؟ اوستا، یہ ضمہ شروع میں یعنی پیش شروع میں لگا دی، اوستا، ٹھیک ہو گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ اب آواز تو ما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، دیکھیں واؤ اس کے پیچھے کے متحرک ہے، اس کے پیچھے زبر ہے، واؤ کو الف میں بدلا، واؤ حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واؤ کو الف میں بدلا، آستما ہو گیا، دو ساکن جمع ہوئے، یہ الف اور زال، الف اور زال دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن الف گرا دیا، یہ پہلا ساکن جو تھا اس کو ہم نے گرا دیا، جس سے ضمہ پیدا ہوا یعنی پیش پیدا ہوئی، ضمہ کو شروع میں لگایا تو کیا بن گیا؟ عوزتما، یہ عوزتما ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، عوزتما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ عوزتما ہو گیا، عوزتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ساکن ہے، دیکھیں واو متحرک ہے، واو متحرک ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا، آستم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آستم، دیکھیں یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن، دو ساکن جمع نہیں ہونے چاہیے، دو ساکن الف اور زال جمع ہوئے، یہ دیکھیں الف اور زال دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن الف گرا دیا، یہ پہلا ساکن گرا دیا، جس ضمہ پیدا ہوا وہ شروع میں لگایا تو کیا بن گیا؟ عوزتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا عوزتم، ٹھیک ہے، عوزتم۔ اب آگے چلتے ہیں، آوازتی واحد مونس حاضر کا صیغہ، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، وہی قانون ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا، آستی ہو گیا، اب یہ ساکن بھی، یہ دو ساکن جمع نہیں ہونے چاہیے تھے، ہو گئے ہیں، دو ساکن الف اور زال جمع ہوئے، الف اور زال جمع ہوئے، تو کیا کیا ہم نے؟ پہلا الف گرا دیا، پہلا الف گرا دیا، ضمہ پیدا ہوا، ضمہ کو شروع میں لگایا تو عوزتی ہو گیا، کیا بن گیا؟ عوزتی، عوزتی۔ اب آگے چلیں، آواز تو ما تثنیہ مونس حاضر کا صیغہ، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، یہ دیکھیں واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو واو کو الف میں بدلا، یہ دیکھیے الف میں بدلا، آستما ہو گیا، اب یہ الف بھی ساکن ہے، یہ زال بھی ساکن ہے، دو ساکن جمع ہوئے، الف اور زال، یہ الف اور زال، پہلا ساکن گرا دیا، یعنی پہلا ساکن الف گرا دیا، ضمہ پیدا ہوا، ضمہ کو شروع میں لگا دیا تو کیا بن گیا؟ عوزتما تثنیہ مونس حاضر کا صیغہ، تثنیہ مونس حاضر کا صیغہ، آوازتنا جمع مونس حاضر کا صیغہ، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا، آستنا ہو گیا، دیکھیں الف اور زال یہ دو ساکن جمع ہوئے، الف اور زال، پہلے کو گرا دیا، ضمہ پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا، پھر الف کو گرا دیا تو ضمہ پیدا ہوا، ضمہ کو شروع میں لگایا تو کیا بن گیا؟ عوزتمنا، کیا بن گیا؟ عوزتمنا۔ اب ہمارے پاس دو صیغے باقی رہ گئے ہیں فعل ماضی کے، آوازتو متکلم کا صیغہ ہے، اب یہ دیکھیں واؤ کے اوپر زبر ہے، واؤ حرکت والا ہے، پیچھے فتح ہے،
واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا، آز تو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آز تو۔ اب یہ ساکن بھی دو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن الف اور زال جمع ہو گئے، پہلے الف کو گرا دیا، ضمہ پیدا ہوا، ضمہ کو شروع میں لگایا تو کیا بن گیا؟ اوستو۔ یہ شروع میں لگایا، یہ دیکھیں نا، اوستو ہو گیا، کیا بن گیا؟ اوستو۔ اب یہ آواز نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، متکلم کا ہے، جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی دیکھیں وہی کلیہ آ رہا ہے، واو متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا، آزنا ہو گیا۔ اب یہ ساکن بھی دو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن الف اور زال جمع ہوئے تو اس الف کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ ضمہ پیدا ہوا، جسے شروع میں لگا دیا تو اوزنا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اوزنا۔ اب یہ فعل ماضی کی گردان تھی، اس کے اندر ہمیں آؤز و حاصل نہیں ہوا، اب ہمیں جانا پڑے گا فعل مضارع کی طرف۔ یعوذ سے فعل مضارع کی گردان دیکھتے ہیں۔ یعوذ، یہ اصل تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو کی حرکت، یہ اب اس میں آسان سا کلیہ، اس کی حرکت عین کو دے دو، عین کی حرکت اٹھا کے ادھر لگا دو، یعنی پیش کو یہاں لگا دو، جزم کو ادھر لگا دو، بس۔ واو کی حرکت ما قبل کو دی، ما قبل کی حرکت واو کو دی تو کیا بن گیا؟ یعوذ ہو گیا، کیا بن گیا؟ یعوذ، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ یعوذانی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اب وہی کلیہ، واو کی حرکت عین کو دے دو، عین کی حرکت واو کو دے دو، ٹھیک ہے؟ واو کی حرکت ما قبل کو دی، ما قبل عین کی حرکت واو کو دی تو کیا ہو گیا؟ یعوذانی ہو گیا، یعوذانی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ۔ یعوذون، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، دیکھیں وہی طریقہ، واو کی حرکت عین کو دی، عین کی حرکت اس کو دے دی، ادلا بدلا ہو گیا، ایکسچینج ہو گیا، واو کا ضمہ ما قبل عین کو دیا، عین کی حرکت ساکن واو کو دی تو کیا ہو گیا؟ یعوذون جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تعوذ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واو کا ضمہ ما قبل عین کو دیا، عین کی حرکت ساکن واو کو دی تو تعوذ ہو گیا، کیا مطلب؟ یہ دیکھیں اس کی حرکت اس کو دے دی، اس کی حرکت اس کو دے دی، ان کا آپس میں اتفاق ہے، اتنا کام کیا ہم نے، ادلا بدلا کیا، ساکن اٹھا کے ادھر دے دیا، پیش کو اٹھا کے ادھر دے دیا، یہ چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو تعوذ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تعوذ، ٹھیک ہو گیا؟ تعوذ سے تعوذ ہو گیا۔ تعوذانی تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، واو کی حرکت ضمہ ما قبل عین کو دی، عین کی حرکت ساکن واو کو دی تو تعوذانی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تعوذانی، کیا مطلب؟ کہ یہ حرکت پیش اٹھا کے پیچھے لگا دی، پیچھے والی حرکت یہاں لگا دی، اتنا کام کیا بس، اور کوئی کام نہیں کیا یہاں پہ۔ تعوذانی آگے کیا تھا؟ یعوذنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، یعوذنا، واو کی حرکت ما قبل عین کو دی، عین کی حرکت ساکن واو کو دی تو یعوذنا ہو گیا، کیا مطلب؟ کہ یہ پیش اٹھا کے پیچھے لگا دیا، عین کی حرکت اس کو لگا دی، اتنا کام کیا ہم نے، کیا ہو گیا؟ یعوذنا ہو گیا۔ تعوذ واحد مذکر حاضر کا صیغہ، دیکھیں واو کی حرکت پیچھے دے دی، اس کی حرکت آگے دے دی، اتنے کام کیا آپ نے، واو کی حرکت ما قبل کو دی، ما قبل کی حرکت واو کو دی تو کیا بن گیا؟ تعوذ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تعوذ۔ اب آگے چلیں، تعوذانی تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، واو کی حرکت پیچھے لگائی، اس کی حرکت یہاں لگائی، اتنا کام کیا آپ نے بس، واو کی حرکت ضمہ ما قبل کو دی، ما قبل کی حرکت ساکن واو کو دی تو تعوذانی ہو گیا، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، تعوذانی۔ اب دیکھیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تعوذون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کی حرکت واو کی حرکت پیچھے لگا دی، عین کو دے دی، عین کی حرکت واو کو دے دی تو کیا بن گیا؟ تعوذون۔ دیکھیں واو کی حرکت ما قبل عین کو دی، عین کی حرکت واو کو دی تو تعوذون ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تعوذون۔
تعوذون ہو گیا. تعوذین واحد مونس حاضر کا صیغہ، واحد مونس حاضر کا صیغہ. واؤ کی حرکت ما قبل کو دی، ما قبل عین کی حرکت واؤ کو دی، تو کیا بن گیا؟ تعوذین ہو گیا. تعوذین کیا مطلب؟ یہ پیش اٹھا کے پیچھے لگا دی، جزم اٹھا کے آگے، بس ان کو آپس میں عدل بدل کر دیا. یہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا. تعوذین، تعوذین واحد مونس حاضر کا صیغہ. اب تثنیہ مونس حاضر کا صیغہ دیکھیں. تعوذانی واؤ کی حرکت پیچھے کر دی، عین کی حرکت واؤ کو دے دی، تو کیا بن گیا؟ تعوذانی. دیکھیں واؤ کی حرکت ما قبل عین کو دی، عین کی حرکت ساکن واؤ کو دی، تو تعوذانی ہو گیا. تعوذانی. اب تعوذنا جمع مونس حاضر کا صیغہ. واؤ کی حرکت پیش عین کو دے دی، عین کی حرکت جزم واؤ کو دے دی. اتنا کام کیا آپ نے. واؤ کی حرکت ما قبل کو دی، ما قبل عین کی حرکت واؤ کو دی، تو تو کیا بن گیا؟ تعوذنا ہو گیا. اب دیکھیں تعوذنا، یہ واؤ بھی ساکن ہو گیا، جو یہ ساکن یہاں آ گیا. اب دیکھیں تعوذنا، یہ واؤ بھی ساکن ہو گیا، زال بھی ساکن تھا. ٹھیک ہے، یہ ساکن ہے، یہ واؤ ساکن ہے، زال بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گیا. اب دو ساکن واؤ اور زال جمع ہوئے، واؤ کو گرایا تو کیا ہو گیا؟ تعوذنا. کیا ہو گیا؟ تعوذنا ہو گیا. اب دیکھیں 13واں صیغہ. اعوذ متکلم کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے. واؤ کی حرکت ما قبل کو دی، ما اس کی حرکت ساکن واؤ کو دے دی، تو کیا بن گیا؟ اعوذ. واؤ کی حرکت ما قبل عین کو دی، عین کی حرکت واؤ کو دی، تو اعوذ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اعوذ. یہ متکلم کا صیغہ مونس کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی. یہ 14واں صیغہ آخری دیکھیں. نعوذ، نعوذ، یہ کیا تھا؟ اعوذ. یہ آخری صیغہ نعوذ. واؤ کی حرکت عین کو دی، عین کی حرکت واؤ کو دی، یعنی ضمہ پیچھے چلا گیا، ساکن آگے آ گیا، نعوذ ہو گیا. واؤ کی حرکت ما قبل عین کو دی، عین کی حرکت واؤ کو دی، تو نعوذ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نعوذ. ہمیں کیا غرض تھی؟ ہمیں یہ تلاش کرنا تھا اعوذ، یہ ہمیں تلاش ہو گیا. تو مضارع کا 13واں صیغہ جو ہم نے پیچھے والے لیسن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ہم نے ترجمہ تشریح ترکیب کی ہے، اس صیغے کی ہمیں تلاش تھی. تو دیکھیے گا صیغہ میں کہاں سے حاصل ہوا. 13واں صیغہ میں اتنی پاپڑ بیلنے کے بعد، تو یہ علماء کا کام ہے جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو یہ پھر ماضی کی گردان میں حاصل ہوئی، پھر مضارع کی یہ حاصل ہوئی. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اعوذ تھا نہیں تھا، یہ پھر ماضی کی گردان ہے. ہاذا، ہاذا، ہاذو، ہاذت، ہاذت، عوذنا، عوذت، عوذتما، عوذتم، عوذتی، عوذتما، عوذتن، عوذتو، عوذنا. یہ پھر ماضی کی گردانہ میں حاصل ہوئی. یہاں اعوذ نہیں ہے، وہ ہمیں مضارع میں جانا پڑے گا. یعوذ، یعوذان، یعوذون، تعوذ، تعوذان، یعوذنا، تعوذ، تعوذان، تعوذون، تعوذین، تعوذان، تعوذنا، اعوذ، نعوذ. دیکھیں یہ صیغہ ہمیں چاہیے تھا، پھر مضارع میں ہمیں حاصل ہوا. تو کتنے پاپڑ ہمیں بیلنے پڑے. یہ علماء کا کام ہے، اس لیے علماء کا ادب ہے، احترام ہے. علماء کا سونا اور عابد کا عبادت کرنا، علماء کا سونا ہی آگے نکل جاتا ہے کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے. تو علم کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام بنایا ہے. تو ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے، دل سے احترام کرنا چاہیے ان کے علم کی وجہ سے، کہ اللہ نے انہیں اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمایا. تو اللہ نے اپنے علم میں سے ان کو علم عطا فرمایا، جس کی وجہ سے ان کی شان بلند ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے لوگ جو صرف معلوماتی لوگ ہیں، وہ اور عالم برابر نہیں ہوتے. کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر تو بن سکتا ہے، کالج کا لیکچر تو بن سکتا ہے،
اسکول کا استاد تو بن سکتا ہے MA کر کے BA کر کے، لیکن وہ عالم نہیں بن سکتا. تو عالم و غیر عالم میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے یہ اتنی بحث تمہیز جاری ہے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ علماء کہاں کہاں الفاظ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو آج کی کلاس بھی ختم کرتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.